اہل بیت اطہار اور بالخصوص سید الشہداء پروردائے آغوش مصطفیٰ جگر گوشائے سیدہ زہرا اور نور العین مولا علی المرتضیٰ، آپ کی شخصیت کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے اور عظیم الشان معرکہ کربلا کی وجہ سے اس کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ آزمائش بھی آتی رہتی ہے، ہمارے لیے کوئی نئی بات تو ہے نہیں، تو اس لیے وہ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایسے جب ادھر ادھر ہوتے ہیں تو میری توجہ بھی بڑھتی ہے، تو پھر وہ رحمت اور برکت کا معاملہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا جمعہ فضائل و مناقب اہل بیت اطہار پر ہوگا۔ اگلا جمعہ 10 محرم الحرام کو آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ وہ شہادت و واقعات اور فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر اپنی بساط پر خدمت کی کوشش کریں گے، ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کی۔ ایک چیز طے کر لیں، ذکر اہل بیت اطہار کرنا اور اہل بیت سے محبت کرنا اور اہل بیت کی محبت کے اندر غمگین ہو جانا، ہاں ہم غمگین ہونے میں اور باقی معاملے میں فرق رکھنا جانتے ہیں۔ تو غمگین ہو جانا، تڑپ جانا، رو پڑنا اور ان کے ذکر محبت سے دل کو بہلانا، ایمان کی کھیتی کو نرم کرنا، یہ ساری باتیں اصل میں محبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے اور محبت مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ جس طرح ایمان کی جان مصطفیٰ ہے، جس طرح ایمان کی جان مصطفیٰ ہے، اس طرح مصطفیٰ کی جان علی و فاطمہ حسن و حسین ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ پھر دوبارہ، جس طرح ایمان کی جان مصطفیٰ ہے، اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میرے آقا کی جان حسن و حسین فاطمہ و علی ہے۔ دوسری بات میں یوں لے لیتا ہوں، جس طرح رب کی محبت مصطفیٰ ہے، جس طرح رب کی محبت مصطفیٰ ہے اور رب محب ہے، مصطفیٰ محبوب ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی تعلق مصطفیٰ یہی ہے کہ مصطفیٰ محب ہے، علی و فاطمہ حسن و حسین میرے مصطفیٰ کے محبوب ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور یوں کہتا ہوں، یوں کہتا ہوں، پھر تیسری بات نصیب ہوئی، یوں کہتا ہوں، جس طرح اللہ نے حق نما مصطفیٰ کو بنایا ہے، مصطفیٰ نے حق نما حسین کو بنایا۔ یہ یاد رکھیں، یہ تینوں باتیں، جس طرح رب نے صراط مستقیم والا مصطفیٰ کو بنایا ہے، اسی طرح آنے والے اس دور کے وقتوں کے لیے اور قیامت تک اب صراط مستقیم حضور کی نسبت فیضان کی وجہ سے یہی مقام اللہ رب العزت نے امام علی مقام کو عطا فرمایا ہے۔ مگر اس میں خاص بات ذہن میں رکھنی ہے، خاص بات، کئی لوگ مقابلہ کروانا شروع کر دیتے ہیں اہل بیت کا اور صحابہ کا، کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کروانا۔
اور بالخصوص ان دونوں میں گم ہو کر نسبت مصطفیٰ کو نہیں بھولنا۔ دونوں کو فضیلت تب ملی جب دامن مصطفیٰ آیا، اور اس کی مثال سمجھا دیتا ہوں، مقابلہ کیوں نہیں کروانا۔ ایک ہیں در والے اور ایک ہیں گھر والے۔ گھر والوں کا کبھی در والوں سے مقابلہ نہیں کروایا جاتا۔ صحابہ کو حضور سے نسبت تھی، زمانی مکانی، دو نسبتیں تھیں، زمانی بھی تھی اور مکانی، اسی مقام والے تھے۔ اہل بیت کو ایک نسبت بڑی ہے، اہل بیت زمانی نسبت والے بھی تھے، مکانی نسبت والے بھی تھے، اور نسبی نسبت والے بھی تھے۔ اور یاد رکھیے نسب تب فائدہ دیتا ہے جب ایمان ہو، ایمان و اتباع ہو تو نسب فائدہ دیتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، رب نے حضور کو حق نما بنایا، حق والا بنایا، اور حضور نے تربیت کر کر اہل بیت کو حق والا بنایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دل کو اور جذبات کو ابھارنے کے لیے لفظ بڑے سنہرے ہیں، مگر اس کے ساتھ کوئی پروف مل جائے تو بات بن جائے۔ ہاں، ایک نقطہ اور دے دیتا ہوں۔ اہل بیت اطہار جنہیں ہم کہتے ہیں، ان میں کون کون شامل ہے؟ اہل بیت اطہار میں ازواج النبی کو نکال دیں تو تب بھی اہل بیت نہیں، اور اہل بیت میں سے اگر پنجتن پاک کو نکال دیں تو تب بھی اہل بیت مکمل نہیں۔ ہمارا عقیدہ 1400 سال سے جو ہمیں نصیب ہوا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت اطہار ہیں، جنہیں رب نے یا نساء النبی کا، نبی کی گھر والیوں، تو گھر والیوں کو نکالنے سے گھر رہتا ہے؟ تو گھر والیاں ہی گھر والوں میں شامل نہ ہو تو وہ گھر کیسا؟ آگی بات سمجھ۔ اور دوسری شخصیات ہیں حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام، مولا علی المشکل کشا، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، یہ شخصیت۔ اب میں نے یہ جملہ کہا کہ رب باری تعالیٰ نے حق نما بنایا مصطفیٰ کو، اور میرے آقا نے حق نما ہونے کی تربیت دی حسین کو، اور حسین کو تربیت دے کر آنے والے وقتوں میں بتایا کہ جب میرا صدیق نظر نہ آ رہا ہو، جب میرا عمر نظر نہ آ رہا ہو، جب میرا عثمان باحیا نظر نہ آ رہا ہو، جب علی نظر نہ آ رہا ہو، یوں لگے کہ 71 رجال کا زمانہ ہے، کوئی امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا نظر نہ آ رہا ہو، تو تب دیکھنا میرا حسین کدھر ہے۔ جہاں حسین ہوگا وہیں تو مصطفیٰ کو پاؤ گے۔ اب اس کے لیے آقا علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں بنو نجران کے لوگ آئے، عیسائی آئے، اور وہ آقا علیہ السلام سے مناظرہ کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے۔ تو مناظرہ بڑھتے بڑھتے ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو آپ خدا کا بیٹا مانیں۔ آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کیا یہ شان کم ہے کہ رب نے انہیں اپنا کلمہ کہا ہے، اپنی روح قرار دیا؟ رب باری تعالیٰ نے ان کو اور ان کی امی کو سارے کائنات میں افضل بنایا، مگر وہ مصر تھے
ان کے اصرار کی بنا پر وہ خود ہی اپنی زبان سے مباہلے کا چیلنج دے بیٹھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو ہم میں سے حق پر نہیں ہے وہ برباد ہو جائے. مباہلے کا چیلنج انہوں نے یوں سمجھ کر دیا جیسے ایک عالم کو دیتے ہیں، مگر وہ یہ بھول گئے تھے جس کو چیلنج دے رہے ہیں وہ خود محبوب خدا ہے، اور ان کا کلمہ تو خود عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا ہے، اور ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی حسرت حضرت عیسیٰ کو بھی ہے. آگے بات سمجھ. اب وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے مباہلے کی بات کی تو مباہلے کا جواب آقا نے نہیں دیا. اعتراض حضور پر ہوا، مباہلے کا چیلنج حضور کو ہوا، مگر مباہلے کا طریقہ کار، اس کے قوانین، کیسے منعقد ہونا ہے، کون کون شریک ہوگا. رب نے کہا محبوب اب تو نے نہیں بولنا، اب تیرا کام نہیں ہے. اصل میں انہوں نے تجھے مباہلے کا چیلنج کر کر میری ربوبیت کو للکارا ہے، تو میں اب ایسی پریزیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت تک پھر کوئی اس طرح سے تجھے نہ للکارے. رب نے کہا جاؤ قل ندعو ابناءنا، محبوب ان سے کہو آپ فرما دیں ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں. ابناءکم، جاؤ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. نساءکم نساءنا، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں. نساءکم، جاؤ تم اپنی عورتیں لے کر آؤ. اور پھر فرمایا انفسنا، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. جاؤ تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ. اب یہ رب نے طریقہ بتایا. مالک ضرورت کیا تھی؟ مصطفیٰ کو بلا لیتا، میرے آقا جو کہہ دیتے تو نے کر دینا تھا. کیا کر دینا تھا؟ بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ سوال آنا چاہیے نا ذہن میں. بھئی حضور کو کسی کی ضرورت ہے جب رب ہی حضور کا ہے اور حضور ہی رب کے ہیں، تو پھر تیسرے کی ضرورت کیا ہے؟ رب نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جو میرے محبوب کو مباہلے کا چیلنج دے تو میں چاہتا یہ ہوں اس کی نسلوں کو بلایا جائے تاکہ اس کی نسلیں بھی باقی نہ رہیں. یہ رب چاہتا ہے، کیونکہ ان شانئک ھو الابتر، کہ جو میرے محبوب کی طرف انگلی اٹھائے، آنکھ اٹھائے، میرے محبوب کے دین کو یا میرے مصطفیٰ کے دین کو، ذات کو مٹانے کی سیدہ حاصل کی کوشش کرے، جو چاند کی طرف تھوکنے کی جسارت کرے. اب میں چاہتا یہ ہوں تم بھی اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں. تم بھی اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں. تم بھی اپنے آپ کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر مباہلہ کرتے ہیں، گر گرا کر دعا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ تم میں سے جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. ایک بات سمجھ لگ گئی، رب نسلوں تک بتانا چاہتا تھا. ایک دوسرا، رب اس بہانے سے مصطفیٰ کی نسلوں کی عظمت دکھانا چاہتا تھا. میرے آقا کی نسلوں کی عظمت دکھانا چاہتا تھا. تیسرا، نسلوں کو تربیت دینا چاہتا تھا. چوتھا نقطہ،
امت کو بتانا چاہتا تھا حسن حسین نئے حق کے لیے نہیں آئے، یہ بچپن ہی سے حق والے تھے۔ اس لیے کربلا کو جب سمجھنا ہو تو یوں صرف واقعات کو نہ پڑھا کرو، پہلے کرداروں کو پڑھا کرو کہ ہیں کون، اور کرداروں کو پڑھنے کے لیے رب کا قرآن کھولو، آقا کی حدیث کھولو۔ آقا علیہ السلام نے جب کہا ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، اب آقا کے بظاہر تو کوئی بیٹے بظاہر حیات نہیں تھے، آقا علیہ السلام سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے حجرے پر آئے۔ آقا نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹا کر کہا بیٹا حسن حسین کہاں ہیں، چلو۔ نساءنا کی بات آئی تو آقا نے کہا ہم اپنی عورتیں، تو ازواج مطہرات کی اپنی شان ہے، مگر حسن حسین اور فاطمہ کو ساتھ لانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ نسل اور اصل اور دین کی بقا بچنی چونکہ حسین و حسن سے ہے، اس لیے ان کی ماں کو ساتھ لے کر چلوں۔ تو نساءنا میں سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، ملکہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، آپ وہ ہیں جن کو آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا بدعہ ہے۔ بدعہ کسے کہتے ہیں؟ بدعہ عربی میں 3 سے لے کر 9 تک عدد کو کہتے ہیں۔ کس کو؟ یاد کر لیں چیزوں کو، 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے، کہ 3 کے لیے بھی بدعہ استعمال ہو سکتا ہے، 4 کے لیے بھی، 5 کے لیے بھی، 6 کے لیے بھی، 7 کے لیے بھی، اور عمومی طور پر قرآن میں بدعہ کا لفظ 7 کے لیے استعمال ہوا۔ بدعہ سنین، حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک قید میں رہے، 7 سالوں میں روم والے ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ تو بدعہ یا بدعہ کا لفظ جو آتا ہے با ضاد عین، یہ جو بدعہ ہے یہ 3 اور 9 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے بات سمجھ، جیسے ہم لوگ سینکڑوں ہزار پتی ہونا، یہ ہزاروں روپے والا ہے، لاکھ پتی ہونا لاکھوں روپے والا ہے، کروڑ پتی ہونا کروڑ روپے والا ہے، ارب پتی، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہی یہاں بھی اس معنی کو عربی میں استعمال ہوتے ہیں لفظ۔ تو بدعہ تو کئی اس کا ترجمہ کرتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ ترجمہ کوئی خاص فضیلت زہرا کو ظاہر نہیں کرتا، ہر باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کی اولاد۔ تو حضور نے بدعہ کا لفظ استعمال کیوں کیا کہ 2/3 آقا نے بدعہ کا لفظ استعمال کر کر بتایا، کیونکہ 2/3 بنے تو 7 کے قریب بن گیا نا، کم و بیش اتنا، پھر آگے آئے گا تو 9 بن جائے گا، 9.5، تو 3 اور 3 3.5 3.5 7، تو 10 اس طرح مکمل ہوگا، تو یہ 9.5 کے قریب بننا چاہیے ورنہ۔ تو آقا نے فرمایا اگر 7 کر لیا جائے تو آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا بدعہ یعنی فاطمہ میری جان ہے، ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ کہ فاطمہ میں میری جان ہے۔ ایک ہے فاطمہ میری جان ہے اور دوسرا فاطمہ میں میری جان ہے، 2 مرتبہ 2 معنی، فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ میں میری جان ہے، 2، اور تیسرا
اس کو ملا لیں۔ آقا نے فرمایا فاطمہ تو مدغہ منی، فاطمہ میرا مدغہ ہے، اور مدغہ گوشت کے لٹکتے ہوئے لوتھڑے کو کہتے ہیں، تو جسم کے اندر اس کو دل کو مدغہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ ترجمہ سمجھ لگ جائے تو معنی بنے گا لوگوں فاطمہ میرا دل ہے، جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ تیسرا معنی فاطمہ تو شجنہ تو منی، فاطمہ میرا شجنا ہے۔ شجنا کیا ہوتا ہے؟ شجنا یوں درخت کی جڑ اور درخت کی جو شاخیں ہیں وہ مل جائیں، اسے شجنا کہتے ہیں، ایسے یہ شجنا ہوتا ہے۔ اور چوتھا معنی شجنا کا یہ ہے، شجنا اس شاخ کو کہتے ہیں جو براہ راست بیج کے ساتھ یوں وابستہ ہوتی ہے۔ اگر شاخ ہری بھری ہے تو بیج بھی ہرا بھرا ہے، اور اگر شاخ اس کے اوپر کوئی خزاں آئے تو وہی کیفیت بیج پر بھی گزرتی ہے۔ آقا نے فرمایا لوگوں فاطمہ میرا شجنا ہے، یعنی فاطمہ سے میرا تعلق بغیر کسی اور چیز کے براہ راست ہے۔ اگر فاطمہ خوش ہے تو مصطفیٰ خوش ہے، اور اگر فاطمہ ناراض ہے تو مصطفیٰ ناراض ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو شجنہ تو منی، فاطمہ میرا شجنا ہے، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میری جان ہے، یا فاطمہ میں میری جان ہے۔ یہ ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اختتامیہ سیدہ کائنات کی بات کرتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا واری جاؤں صدیقہ کائنات پر۔ آپ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مماثل اگر تم نے کسی کو دیکھنا ہے شبیہ مصطفیٰ تو فاطمہ کو دیکھو۔ میری فاطمہ چلنے میں بھی حضور کے مثل تھی، بات کرنے میں بھی حضور کے مثل تھی، ہر چیز میں آقا کی شبیہ تھی، شبیہ مصطفیٰ تھی سیدہ فاطمہ۔ یہ مقام ہے ان کا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات، آپ جیسا مفکر اور آپ جیسا آدمی بھی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے سے باز نہ رہا۔ میں ہمیشہ اس کا ذکر کر کر اپنا ذوق تازہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ فرمایا لوگوں حضرت مریم کو تو ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کی امی جان ہے، نعوذ باللہ من ذلک، امی جان ہے، والدہ ہے، کیونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ، امی جی ہیں، امی جی۔ اور ادھر سیدہ کائنات کو تین نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں۔ دوسری نسبت فرماتے ہیں بانو تاجدار حد عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ یہ عقیدہ اقبال ہے، وہ بھی حضرت مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں بانو ہیں آپ حضرت مولا علی المشکل کشا شیر خدا کی بانو بیوی ہیں۔ تیسری بات کمال کر دی، کہنے لگے مادر عام مرکز پرکار عشق، مادر عام کاروان سالار عشق۔ فرمانے لگے ان کی تیسری نسبت یہ ہے
کہ وہ عشق کے مرکزی نقطے کی ماں یعنی حسین کی ماں ہے، اور فرمانے لگے مادرہاں کاروانے سالار عشق، تو یوں کیوں نہ کہوں کہ عشق کے قافلے کے سپاہ سالار کی ماں فاطمہ تو زہرا ہے۔ یہ مقام ہے آپ، 3 نسبتیں، اور آخر پر کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردیدہ مائیں، سجدہ برخا کے او پشیدہ مائیں۔ کہنے لگے کہ قانون شریعت اسلامیہ نے میرے پاؤں کی زنجیروں کو باندھ رکھا ہے، مجھے فرمان مصطفیٰ کا لحاظ ہے، ورنہ میرا عشق کہتا ہے میں سیدہ کی قبر کا طواف کروں اور اسے سجدے کروں کہ اس نے حسین جیسا لال دنیا کو عطا کیا ہے۔ علامہ نصیرۃ النصیر رحمۃ اللہ علیہ نصیر ملت فرمانے لگے تیرا وجود لا ریب ہے مرجع سعادات، ہے تیری ذات سیادت پناہ یا زہرا، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا۔ اگر منع کیا انہوں نے کہا روکا ہوا، ورنہ میں ایسا کام کر گزرتے، شریعت نے روک رکھا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ ہے۔ مولا علی کون ہے؟ یہ میں اس روشنی میں بتا رہا ہوں۔ فرمایا مولا علی مشکل کشا، آیت مباہلہ میں رب نے کہا انفسانا، محبوب ان سے کہو ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں، انفسکم تم اپنی جانیں لے کر آؤ۔ جب یہ بات ہوئی اب انفسنا میں تھا کہ حضور آتے خالی، مگر انفسنا میں آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ مولا علی اور مشکل کشا کو شامل کیا کہ تیری جان جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ اور حدیث میں آیا آقا نے فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اس انفسنا کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک آیت دیتا ہوں، پھر آپ کو مقام علی المرتضیٰ کی نسبت سمجھ لگے گی۔ اللہ نے سورہ احزاب شریف میں ارشاد فرمایا، پہلے رکوع میں فرمایا النبی الاعلی بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے، ایک معنی۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، یعنی اگر جان کی بات آ جائے اور ادھر جانے جہاں کی بات آ جائے، ادھر جان کی بات آ جائے اور ادھر جانے کائنات کی بات آ جائے، تو جان کی پرواہ نہ کرنا جانے کائنات کی کرنا، جانے کائنات کی پرواہ تم کرو گے، تمہاری جان کی پرواہ وہ کر لے گا۔ النبی الاعلی، اب اولا کا لفظ ولی اسی سے نکلا ہے، تو اولا قریب والے کو کہتے ہیں۔ اس مناسبت سے غدیر قوم ایک کنواں تھا، آقا علیہ السلام واپس آ رہے تھے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد، تو وہاں پر آقا علیہ السلام نے ہاتھ مولا علی کا پکڑا اور پکڑ کر کہا لوگوں من کنت مولا، جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے، مجھے اپنے قریب مانتا ہے، مجھے اپنا محبوب مانتا ہے، مجھے اپنا مشکل کشا مانتا ہے، مجھے اپنا سب کچھ مانتا ہے، فعلی جو مولا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علی کو بھی اس طرح محبوب اور محبت والا جانے۔ یہ قربت علی المرتضیٰ ہے۔ انفسنا، انفسکم کے اندر اپنی جانوں کے ساتھ مولا علی المشکل کشا کو آقا نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ اور ابنا انا میں بیٹے کون سے تھے؟ حسن و حسین۔
حضور کے شہزادے پیدا ہوئے مگر جوان کیوں نہ ہوئے، اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کی خاطر رب نے اپنے مصطفیٰ کے بیٹوں کو جوان نہیں ہونے دیا۔ انشاءاللہ ربیع الاول میں اس پر گفتگو جاری رکھوں گا، ختم نبوت کی اہمیت پہ انشاءاللہ۔ وجہ صرف یہی تھی کیونکہ اگر حضور کے بیٹے جوان ہوتے، نبی نہ ہوتے، تو باقی نبیوں کو جزوی فضیلت مل جاتی، اور اگر نبی ہوتے، جوان ہوتے اور نبی ہوتے تو پھر ختم نبوت مصطفیٰ نہ رہتی۔ رب نے اس کے لیے اپنے محبوب کے نسبی بیٹے جوان نہیں ہونے دیے، فرمایا محبوب تیرے لیے قانون ہی بدل دیتا ہوں، اوروں کی اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، تیری اولاد فاطمہ سے چلے گی۔ جا وقت بڑا کم، فاطمہ سے چلے گی۔ اور اس وجہ سے آقا علیہ السلام حسن و حسین سے کتنا پیار کرتے۔ آقا علیہ السلام فرماتے الحسن والحسین کان یقول الفاطمہ ادعی لی ابنیہ فیشمہما ویدمہما الی۔ آقا علیہ السلام دونوں کو بلاتے اور آقا علیہ السلام انہیں سونگتے، حضور علیہ السلام انہیں سونگتے۔ آقا نے فرمایا یہ دونوں میری خوشبوئیں ہیں، اگر تم نے میری خوشبو لینی ہو ان کی قربت میں آ جانا، تمہیں میری خوشبو مل جائے گی۔ یہ آقا علیہ السلام ان سے محبت فرماتے۔ آقا علیہ السلام بازار جاتے تو واپس آ کر حسن و حسین کو پکارتے۔ آقا علیہ السلام ان کو کس طرح سے اپنا کہہ رہے ہیں، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کیا سمجھ لگی؟ اب یہ تو سمجھ لگتی ہے حسین مصطفیٰ سے، مگر یہ کیا ہے مصطفیٰ حسین سے؟ بھائی نانا سے نواسا تو ہوتا ہے، نواسا سے نانا کب سے ہو گیا؟ پوتا دادا سے پوتا تو ہوتا ہے، مگر پوتا دادے سے کیسے ہو گیا؟ بھائی جڑ اصل جڑ سے ہوتی ہے، درخت جڑ سے ہوتا ہے، مگر درخت جڑ سے کیسے ہو گیا؟ اس کی اصل سمجھ نہیں لگی۔ تو ایک ہی بات جو ہم نے اپنے شیوخ سے سیکھی اور سمجھی کہ لوگوں کربلا سے پہلے تک حسین مصطفیٰ سے تھے، مگر کربلا سے قیامت تک اب مصطفیٰ حسین سے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہازان ابنایا و ابن ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ فرماتے اے اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، بس جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ لوگوں اگر محبت الہیہ چاہیے تو محبت حسنین چاہیے، اگر عشق مصطفیٰ چاہیے تو محبت حسنین چاہیے۔ اپنے دلوں کو ضیق نہ بناؤ، اپنے دلوں کو تنگ نہ کرو۔ یہ حسین وہ ہیں جن کی وجہ سے آج دین سلامت ہے، آج دین کھڑا ہے۔ جب بھی اندھیرے دین پر چھاتے ہیں، حسین کا علم امید بن کر امت مسلمہ کی نگرانی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تکتے جاؤ، مجھے رہنما مانو، بس چلتے جاؤ، پھر اندھیرے نہیں رہیں گے، تم انشاءاللہ حق والے بن کر رہو گے۔ اب یہ آیت مباہلہ کی روشنی میں یہ سب پہنچے۔ ادھر نجرانیوں نے دیکھا، ان میں ایک بڑا سمجھدار آدمی تھا، کہنے لگا لوگوں یہ کنہیں بلا لائے ہو، کنہیں بلا لائے ہو؟ عیسائی کو نظر آ گیا،
کاش کہ کربلا کے یزیدیوں کو بھی حسین اس طرح دکھائی دے دیتا، نظر آیا۔ آپ نے کہا اور پوچھا، کہا لوگوں جن کو بلا کے لائے ہو جیسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے آمین کہا اور مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے، اٹھائیں مفسرین کو، اگر یہ چاہیں کہ فلاں پہاڑ یہاں سے وہاں منتقل ہو جائے تو ان کی دعا کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا۔ اب اس اتنا بڑا مباہلہ ہو رہا ہے تو مباہلے میں حسین کہاں کھڑا ہے؟ حسین تو بچپن ہی سے حق کے مارکوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ کوئی آج کہے جی وہاں کون حق پر تھا؟ حق تو قرآن کہتا ہے اور مصطفیٰ نے بتایا کہ حسین حق پر ہے اور حق حسین کے ساتھ ہے۔ آؤ آج کا پیغام محبت یہ ہے، اس امت کو حسین کے نام پر تفرقوں میں نہیں، حسین جمع کرنے کا نام، حسین اجتماع کا نام، حسین وحدت کا نام، حسین مصطفیٰ کی محبت کا نام، حسین بوسہ گاہ مصطفیٰ کا نام، حسین راکب دوش سوار مصطفیٰ، حسین میرے مصطفیٰ کے لبوں کو چومنے والی ہستی کا نام، حسین میرے مصطفیٰ کے سینے پر کھیلنے والے کا نام، حسین میرے مصطفیٰ جس کے لیے رب کی عبادت کو لمبا کر دے اس کا نام، حسین جب میرے آقا ممبر پر کھڑے ہو اور حسین گرنے لگے تو ممبر و خطاب چھوڑ کر جسے پکڑا جائے حسین اس کا نام۔ آؤ حسین کے نام پر اس امت کو ایک ہونے کی دعوت دیتے رہیں۔ حسین رب کا، حسین سب کا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔